أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم
رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعناق فبأي صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان. امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین، قاری قرآن حسین لب و لہجہ لیے ہوئے تجوید قرات کو ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ کا پاک کلام پڑھنے والے حسین قاری قرآن قاری اعجاز احمد نعیمی صاحب اللہ کے پاک کلام سے بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے. دونوں جہاں میں فیض صدا جس کا عام ہے، دونوں جہاں میں فیض صدا جس کا عام ہے، نعتوں کی ہے کتاب قرآن اس کا نام ہے. اور اوقات اپنی کیا کہ کوئی حرف لکھ سکیں،
آقا کی شان میں تو خدا کا کلام ہے۔ گرامی قدر، یقیناً قرآن پاک کو اگر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھا جائے تو ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ایک قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمے کی جانب بڑھیں، پتہ چلے گا اللہ فرما رہا ہے پس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب نعمتیں گننا شروع کر دیں، انسانی جسم کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے۔ اللہ فرما رہا ہے پس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن ایسے ہی ہے جیسے خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سلسلہ نعت شروع کرتے ہیں، اتنی دیر میں انشاءاللہ آج کا موضوع اسلام میں غمی اور خوشی کے آداب کے حوالے سے ہے۔ علامہ مولانا اعجاز الرحمان صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ ثنا خانان مصطفیٰ میں سے حسینی برادران خاک پائے چادر والی سرکار لکھوانا مقدر کا وہ حسین لمحہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی وقت دینے کا، اور ان کے ساتھ جناب محمد عاقب علی قادری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے سلسلہ نعت شروع کرتے ہیں، حسینی برادران خاک پائے چادر والی سرکار۔ جی بسم اللہ جی۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ فتح تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے،
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پرندہ تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پرندہ تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شاہ بدخا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یوں ہی طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شاہ بدخا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ واہ سبحان اللہ. حسینی برادران بہت پیارا کلام اعلیٰ حضرت اور کلام نصیر پیش فرما رہے تھے. یقیناً بہت پیاری تضمیم لکھی ہے. دعا ہے اللہ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ناظرین آج کا موضوع ہے اسلام میں خوشی اور غمی کے آداب. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بہت پیاری گفتگو کرنے والے یقیناً جن کا لہجہ جدا انداز جدا فکر جدا عمر تھوڑی ہے لیکن کام تجربہ بات علم بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیلیور کرنا جانتے ہیں. تو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے علامہ ابن علامہ جناب مولانا اعجاز الرحمان قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے شکر الحمدللہ. سنائیں رمضان کیسا گزرا, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بہت اچھا. اس دفعہ تو ماشاءاللہ رمضان تو ویسے بھی مومن کے لیے اچھا ہی پیغام لے کے آتا ہے. واہ واہ بہت شکریہ. ناظرین اس سے قبل کہ میں آج کے موضوع کی جانب بڑھوں آغاز میں ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کا, اے بی سی میڈیا ہاؤس کا, رضوی ساؤنڈ اینڈ موویز والوں کا, برائٹ فلیکس والوں کا, اور ہمارے ڈائریکٹر حافظ محمد بلال مبشر صاحب اور جناب محمد اسامہ طارق صاحب, محمد سمریز قادری اور جو ہمارے ہیلپر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا ان تمام شخصیات کا بہت شکریہ. ناظرین و حاضرین تمام کا شکریہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, رہنمائی فرما رہے ہیں, ان تمام شخصیات کا بہت بہت شکریہ. مولانا آج کا موضوع جیسا کہ
میں عرض کر چکا ہوں اسلام میں خوشی اور غمی کے آداب اس حوالے سے ہے. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ خوشی اکثر و بیشتر لوگ دیکھتے ہیں کہ غلط کام کرتے تو اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ خوشی ہے کیا, کون سی حقیقی خوشی ہے اور جو دائمی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہو جائیں, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بھائی, خوشی کے بارے میں اگر ہم اسلامی تصور دیکھیں تو اسلام کے اندر خوشی اور غمی دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ دونوں ایک چیز کیسے ہوں گے کہ جب انسان خوش ہو پھر بھی وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور کوئی غم آ جائے تو پھر بھی سمجھے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. پھر وہ خوشی اور غم جب یہ دونوں کو انسان اللہ کی طرف سے سمجھے گا تو وہ خوش ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور جب انسان خوشی کو اپنی طرف سمجھے گا اور غم کو اللہ کی طرف منسوب کر دے گا تو پھر اس کی خوشی بھی غم میں تبدیل ہو جائے. اللہ اکبر. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ خوشی جو آئی ہے یہ میری کسی محنت کا نتیجہ ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے. میں نے محنت کیا, میں نے کوشش کیا, میں نے کمیٹی ڈالی ہے تو کمیٹی نکل آئی. ٹھیک ہے. میں نے صبح سے لے کر شام تک محنت کی ہے تو مجھے رات کو اور شام کو مجھے کوئی نہ کوئی چیز ملی ہے تو اس سے میں خوش ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی محنت کا نتیجہ خوشی سمجھتا ہے. اور اسی لیے جب آدمی خوش ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے, جی فلاں کی وجہ سے یہ میرا کام ہو گیا, یا فلاں میں نے کی وجہ سے ہو گیا, یا والد کی وجہ سے ہو گیا, یا کسی رشتہ دار کی وجہ سے ہو گیا. اور جب غم آتا ہے تو پھر یکدم انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے, یہ تو اللہ نے ہماری طرف سے ہے, یعنی کہ جو ہم نے کام کیے تھے اس وجہ سے. خوشی کو اپنی طرف منسوب کر لینا اور غم کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا, یہ ہے انسان کی سب سے بڑی ناکامی. ٹھیک ہے. کہ خوشی اپنے لیے میرے کام کا نتیجہ اور غم یہ اللہ کی طرف سے, یہ اللہ نے کیا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب خوش ہوتا ہے نا اس وقت یہ فطرت میں چیز شامل ہے کہ وہ انسان بھول جاتا ہے سب کو. ٹھیک ہے. کئی مرتبہ تو خوشی میں انسان اپنے دوستوں, یار, عزیز و اقارب کو بھی بھول جاتا ہے. چند دوست ہوتے ہیں کہ جن کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے اور اپنی خوشی میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں اس میں تو واضح طور پہ ارشاد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا, بلکہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. سورۃ البلد جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو خوشی اور غم کے جو دونوں طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا ہے کہ خوشی کسے کہتے ہیں, غم کسے کہتے ہیں, وہ آپ کو پتہ چلے گا جب ہم پڑھیں گے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. بہرحال اس میں تو ہم آئیں گے, لیکن یہ ہے کہ خوشی ہمیشہ کے لیے یہ یاد رکھیں کہ جب انسان کو کوئی خوشی کا لمحہ پیش آ جائے, انسان کو مل جائے اور وہ سمجھے کہ آج میں خوش ہو گیا ہوں, تو اس کا سب سے پہلا جو مومن کا اور مسلمان کا کام ہے وہ کیا ہے, سب سے پہلے شکر بجا لائے کہ یا اللہ تو نے مجھے خوشی عطا کی ہے. اور اس خوشی کے اندر پھر کائنات میں بہت ساری خوشیاں ہوں گی, بڑی خوشی بھی ہے, چھوٹی خوشی بھی ہے, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی, ایمان والے کی, اسلام والے کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد. سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ ہمارے لیے کیا ہے, سب سے بڑی خوشی ہے. جب چھوٹی تھوڑی خوشی ملے تو اس کے لیے شکر بجا لانا ہے, تو جب بڑی خوشی مل جائے اس کے لیے پھر شکر بھی بڑا ہونا چاہیے, اس کا طریقہ بھی بڑا ہونا چاہیے جناب والا, اس کا اظہار بھی بڑا ہونا چاہیے. جیسی خوشی ہوگی ویسا اس کا اظہار ہوگا. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ, ظاہر ہے خوشی کب ہوتی ہے جب انسان کو اللہ نعمت عطا فرماتا ہے. جب نعمت آتی ہے تو انسان کو خوشی ملتی ہے نا. ٹھیک ہے. اور جب انسان کو نعمت مل جائے پھر اس نعمت, وہ جتنی نعمت بڑی ہوگی اتنی بڑی خوشی ہوگی اور اتنا ہی بڑا خوشی کا اظہار ہوگا. اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شکر والی نعمت عطا فرمائی ہے نا, یہ اس لیے عطا فرمائی ہے کہ جو تجھے میں نے خوشی عطا فرمائی ہے اس خوشی کے اوپر شکر کا پانی چڑھا دے. ٹھیک ہے. شکر کی کلی کر اس کے اوپر, پھر کیا ہوگا, وہ خوشی تیری ہم نمایاں کر دیں گے, اسے خوبصورت کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ آدمی اندر سے خوش ہو چکا ہے. اور جب غمی آتی ہے تو مجھے وہ بابا جی اشفاق دانشور رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ بڑے کمال کے آدمی تھے, ان کا جملہ یاد آ رہا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو غم ہے وہ پہاڑ کی طرح آتا ہے, اللہ اکبر, وہ یکدم تھوڑا ہوتا ہوتا ریزے کی طرح ہو جاتا ہے. جی.
دیکھیں ہمارے ساتھ قبرستان ہے، جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو کتنا غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، یک دم آدمی کے حواس جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، باپ چلا گیا ہاتھوں سے، ماں چلی گئی ہاتھوں سے، عزیز چلا گیا ہاتھوں سے، کوئی قریبی چلا گیا ہاتھوں سے، کتنا غم کا پہاڑ ہوتا ہے، لیکن آج ان کی قبروں کے بھول بھی چڑھانے والا نہیں ہے۔ کیا پتا چلا کہ غم پہاڑ کی طرح تھا اور آج وہ ذرے کی طرح رہ گیا، لیکن خوشی یہ نہیں کام کرتی، خوشی جو ہوتی ہے وہ ذرے کی طرح آتی ہے اور پہاڑ کی طرح ہوتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ پہاڑ کی طرح خوشی کب ہوگی؟ جب ذرے کی طرح خوشی آئے، اس کے اوپر شکر کا پانی پھیر، شکر کی کلی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کے نذرانے پیش کر، اور اللہ کی یاد کو تازہ کر، اور لوگوں کو بتا کہ میں نے اللہ کو خوش کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ بس وہ جو ذرہ آپ کو ملا ہے نا، وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، اور ایک نہ ایک دن یہی خوشی پہاڑ بن کے آپ کے سامنے آ جائے گی، ورنہ یہ خوشی آپ کے لیے غم بھی بن سکتی ہے۔ کب؟ جب شکر نہیں ہوگا۔ بیٹے کی پیدائش کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، لیکن جب یہی بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، غمی بن گئی، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، وہی خوشی۔ اگر اسی خوشی پہ اظہار تشکر ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری میں اس اولاد کو پالا ہوتا شکرانے کے طور پر، یا اللہ یہ تو نے مجھے خوشی دی ہے، میں اب خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، اسے نیک بنا کر، اسے عشق مصطفیٰ اس کے سینے میں ڈال کر، محبت مصطفیٰ سینے میں ڈال کر اس کو میں عاشق مصطفیٰ بنا رہا ہوں، وہی بچہ جب بڑا ہوگا تو تیرے لیے خوشی کا پہاڑ بنتا ہے۔ بس یہی خوشی ہے کہ جب خوشی ذرے کی طرح آئے، اسے پہاڑ بنانے کی کوشش کرو۔ وہ کیسے ہوگی؟ وہ اللہ کا شکر۔ بہت اچھے۔ اچھا مولانا، اسلام میں خوش رہنے کے جو طریقے ہیں، جو ہمیں دین بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے، اللہ کا قرآن یا حضور کا فرمان بتاتا ہے، کون کون سے اسلام میں طریقے ہیں خوش رہنے کے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ خوش رہنے کے تو اسلام میں بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوا جائے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کر دیا ہے، یہ یاد رکھیں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، کہ جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے وہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے وہ آپ کو اللہ نے دے دیا ہے۔ اللہ نے ہمارا آنا، اس دنیا میں آنا کب پسند کیا ہے؟ اس زمانے میں۔ ٹھیک ہے، ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی آ سکتے تھے، ہم صحابہ کرام کے زمانے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کو چن لیا، ٹھیک ہے، ان کو چن لیا کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والے تھے، پیار رکھنے والے تھے نا، ان سے بڑا کوئی مومن نہیں تھا، اس لیے ان کو اس زمانے کے لیے پسند کیا جی، اور ہم کو اس زمانے کے لیے پسند فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے وہ شان، وہ عظمت عطا فرمائی ہے، ان کے ساتھ تو جڑنے والا ہر آدمی جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہوتا چلا گیا۔ آدمی تو بڑی دور کی بات ہے، جو بھی چیز ان کے ساتھ لگی، جو بھی لگی وہ کام، بہرحال یہ دوسری طرف بات چلی جائے گی۔ بہرحال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے زمانہ پسند کیا، آپ کو اس زمانے میں بھیج دیا، اللہ نے جو آپ کے لیے قوم پسند کی، اس قوم میں بھیج دیا۔ اب آدمی یہ کہے کہ میری یہ قوم کیوں ہے، اپنی قوم کو چھپاتا پھرے۔ بڑی قومیں ہیں، چھوٹی قومیں ہیں، وہ قبائل لتعارفوا، یہ قبائل جو ہے یہ تو تعارف کے لیے ہے نا۔ اللہ نے آپ کو جس قوم کے لیے پسند کیا تھا آپ اس قوم میں آ گئے، واہ واہ سبحان۔ اور اللہ نے جو آپ کو بنانا تھا، حافظ قرآن بنانا تھا، انجینئر بنانا تھا، وکیل بنانا تھا، یا جج بنانا تھا، یا ڈاکٹر بنانا تھا، کوئی بھی کچھ بھی بنانا تھا، وہ اللہ نے آپ کو بنا دیا۔ یعنی کہ اللہ کو جو چیز پسند تھی اللہ نے وہ آپ کو دے دی۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا، جی، اس میں آپ کی خوشی ہے۔ اگر اللہ کی پسند کے علاوہ آپ چلو گے تو پھر آپ خوش نہیں ہو سکو گے۔ نمبر 2 پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمارے لیے سب سے بڑا فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم معاف کرنا سیکھو۔ واہ واہ سبحان اللہ، معاف کرنا سیکھو۔ اگر کوئی معاف کرنا نہیں سیکھے گا وہ خوش نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے۔ اللہ اکبر۔ آدمی جب تک معاف کرنا نہ سیکھے، ہمارے ہاں آج کیوں خوشی کا فقدان ہے؟ جی، کوئی بھی آدمی خوش نظر نہیں آتا، چاہے بچہ ہو بڑا ہو، ہر کوئی کہتا ہے یار بس پریشانی پریشانی۔ کیوں پریشانی؟ یہ پریشانی کا سیلاب کیوں ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں پریشان کرتی ہے؟ ہمارے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے اس لیے پریشان نہیں، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ بھی پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، کار نہیں ہے اس لیے پریشان ہو، کار والا کیوں پریشان ہے؟
آپ کے پاس مل نہیں ہے اس لیے پریشان ہو، تو پھر مل والا کیوں پریشان ہے؟ جی مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، چھوٹا بڑا جوان بوڑھا سب پریشان. آپ مل میں چلے جائیں نیچے سے لے کے سپروائزر تک جناب والا، اوپر چلے جائیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ جتنے بھی اوپر سیٹیں چلتی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے پریشان ہوتے ہیں، اور اوپر جو ہوتا ہے مالک وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی کو یہ پتا چل گیا کہ نہ ہی مال میں خوشی ملے گی، نہ ہی گاڑیوں میں خوشی ہے، کسی چیز میں خوشی نہیں، تو پھر خوشی ہے کس میں؟ اس خوشی کو خالق کائنات نے ایک تو قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے، وہ تو سب کو پتا ہے، لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کو دل کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کب دیتا ہے؟ واہ واہ. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور یہ خوشی جو ہے انسان کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت عطا فرمائیں گے جب یہی آدمی معاف کرنا سیکھ جائے. ہم کیا کرتے ہیں اس دور کے اندر؟ سب سے زیادہ فقدان جو ہے وہ معافی کا ہے. معاف نہیں کرتے ہم کسی کو. 7 سال 8 سال ہے معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کئی بیٹے جو ہے وہ باپ سے ناراض ہوئے ہیں، باپ بیٹے سے ناراض ہے، نہ باپ معاف کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی بیٹا ہی معافی مانگنے کو تیار ہے. اور رشتہ دار ہے تو پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اللہ آپس میں معافی والا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. معافی نہیں مانگتا. معافی مانگنے میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں تو ہماری بےزتی ہوگی. بھائی کہاں بےزتی ہوگی تمہاری معافی مانگنے سے؟ اگر معافی مانگنے میں بےزتی ہوتی تو کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے کہ معافی مانگنے میں خوشی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ معافی مانگنے میں بےزتی ہے، حضور فرما رہے معافی مانگنے میں خوشی ہے. بے شک. بھائی معافی مانگ کے تو دیکھ، کیا بات. پھر دیکھ خالق کائنات تجھے کس طرح خوشیاں عطا فرماتا. نمبر 2، بھول جانے میں خوشی ہے. واہ واہ. 100 سال کی باتیں یاد ہیں. وہ آدمی سامنے آتا ہے تو کہتا ہے میں نے تو تجھے، بس وہ سامنے آیا ہی ہے تو وہ بات پرانی یاد آ گئی. پرانی باتوں کو بھول جاؤ. بہت اچھے. پرانی باتوں کو بھولو گے تو خوشی آئے گی، ایسا ہی ہے. ورنہ ہر وقت آدمی پریشان رہے گا. یہ بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے بھول جاتے ہیں، اسی لیے بچے خوش رہتے ہیں. بچے کیوں خوش رہتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. آج کسی دوست سے لڑائی ہو گئی اسکول کے اندر، وہ دوسرے دن وہی بچے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے ایک ہی ٹیفن میں کھانا کھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان اگر خوش رہنا چاہتا ہے، نمبر 1 معاف کرنا سیکھے، نمبر 2 بہت اچھے بہت اچھے. نمبر 2 کیا کرے؟ بھول جائے. بھول جائے. واہ واہ. نمبر 2 بھول جائے. اور نمبر 3 فرمایا کسی کو اچانک خوش کر دو، ہاں اللہ. اسے پتہ ہی نہ ہو کہ آج میں خوش ہونے والا ہوں. جسے ہم لوگ سرپرائز کہتے ہیں آج کی زبان میں. اچانک آدمی آئے، عید کا دن ہو یا ویسے ہی کوئی ایسے ایام ہو، عید میلاد النبی ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، اچانک کسی کو خوش کر دو. فرمایا جب اچانک کوئی بندہ انسان کو خوش کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خوش کرنے والا خوش نہ ہو. جس طرح تو نے اچانک اس کو خوش کیا ہے، اس طرح اللہ بھی کسی وقت تجھ کو اچانک خوش کرے. واہ واہ کیا بات ہے. یہ تو ہو گیا جی خوش رہنے کے طریقے. دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں، جیسے کہ غم جو ہے. اگر کسی کو غم مل گیا، جیسے دیکھتے ہیں تو لوگ یقیناً غم جو ہے ہی پریشانی، تو غم سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے بتائیں. سب سے پہلے تو غم دیکھیں گے کہ غم ہے کیسا، ٹھیک ہے. کس کی طرف سے؟ جی. بندوں کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ واہ واہ. ٹھیک ہے. اگر تو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کیونکہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے. واہ واہ. کیونکہ جب انسان کو غم اللہ کی طرف سے آتا ہے جی. تو پھر اس غم کو انسان غم سمجھے ہی نہ. ٹھیک ہے. وہ غم کیا؟ وہ تو غم تو ہے ہی، اس کو غم سمجھنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دوزخ بھی مجھے دے تو کروں شکر ادا، کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے. یعنی کہ یہ غم جو ہے انسان کو انسان بناتا ہے. جی. انسان کی جو اندر کی جسے کہتے ہیں انٹرنل پرسنالٹی، وہ انسان کے اندر جو خود ہی ہوتی ہے نا، یہ غم اس کو اجاگر کرتا ہے، اللہ. اس کو نکالتا ہے. انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں. اگر غم نہ ملے تو انسان مکمل ہی نہیں ہوتا. اس لیے سب سے زیادہ غم کے پہاڑ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ٹوٹے. اللہ اکبر. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے کلمے نہیں ادا کیے، جب بھی کیا ہے اللہ کا شکر ہی ادا کیا. اور اس کے بعد غم کے پہاڑ صحابہ کرام پہ ٹوٹتے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد غم کے پہاڑ اہل بیت اطہار پہ ٹوٹتے. اللہ. مجھے بتائیں کہ انہوں نے اگر اس غم کے اندر اللہ کو نہیں چھوڑا، کیوں نہیں چھوڑا؟ واہ واہ. انہوں نے غم اپنا نہیں سمجھا کہ یہ کوئی ہمارا غم ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بے شک. آپ نے سنا ہے نا کہ وہ غالباً محمود عیاد جب وہ خربوزے کھا رہے تھے تو کڑوا آ گیا ایک. جی. اس نے کہا جہاں سے سارے میٹھے ملتے رہے ہیں، ہائے ہائے اگر ایک آدھ کڑوا بھی آ گیا تو اللہ. اتنی خوشیاں اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ کو آنکھیں صحیح سلامت دی،
آپ کو ہاتھ صحیح سلامت دیے، پاؤں صحیح سلامت دیے، آپ کو دھڑکنے والا دل صحیح سلامت دیا، آپ کو حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائی. اگر تھوڑا سا غم آ بھی گیا تو شکایت کس بات؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات یاد آ رہی ہے. ان کے سامنے سے ایک آدمی گزرا، اس نے لال پٹی باندھی ہوئی تھی اپنے سر پہ. آپ نے فرمایا یہ کیا باندھا ہوا؟ کہنے لگا سر درد ہے. اس نے کہا کہ وہ بدبخت، جب سر درد نہیں تھا شکر کی پٹی باندھی نہیں تھی، اور آج تھوڑا سا سر کیا درد ہوا اللہ کی شکایت کی پٹی باندھی. غم دیکھنا ہے کہ اگر تو وہ اللہ کی طرف سے ہے تو شکر ادا کر. بہت اچھے. یا اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنا غم دے دیا. اللہ اکبر. اس لیے غم اگر اللہ کی طرف سے ہو تو وہ غم ہی نہیں ہے. جنہ دکھاں وچ دل ور راضی سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی بن. اور وہ فارسی کا شاعر کیا کہتا، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ این بھی سجن واہ واہ ہوں بھی سجن واہ واہ. خوشی ہو تو وہ بھی اس کی طرف سے، غم ہو تو وہ. بہت اچھے. ناظرین یقیناً جو بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ خوشی جو ہے بانٹنے سے بڑھتی ہے، غمی جو ہے اس کو بانٹیں تو کم ہو جاتی ہے. اگر خوش ہیں تو دوستوں کو، بزرگوں کو، عزیزوں کو، اہل محبت کو اپنے ساتھ شامل کر لیں. اگر کسی کے پاس غم آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو دوستوں کو چاہیے کہ جس کو غم کوئی ملا ہے، کوئی پریشانی ملی ہے، مل کر اس کے غم کو کم کرنے کی کوشش کریں. اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے، یقیناً دنیا بھی آپ سے راضی ہوگی. ناظرین ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہیں. محمد عاقب علی قادری صاحب ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، وہ کلام پیش فرمائیں گے، پھر سلسلہ محبت کو آگے بڑھائیں گے. جی بسم اللہ. جی نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنا کیا ہے، نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنا کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے، بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے. اور میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے تقدیر میں لکھا کیا ہے، یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے. اور ایک پلو سما جائیں گے سب ماہو نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم. چادر سیدہ
زہرا کو سمجھتا کیا ہے، چادر سیدہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، اور گنبد خضرا ہے، کعبہ ہے، نجف و شرف ہے، گنبد خضرا ہے، کعبہ ہے، نجف و شرف ہے، یہ نہ کہنا کبھی اس دنیا میں رکھا کیا ہے، یہ نہ کہنا کبھی اس دنیا میں رکھا کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے، پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے، برائٹ HD فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD فلیکس، اسکول زرد کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے، اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980، محمد امان الحق 0321-361-3233، محمد احسان الحق 03004389-180، برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے، برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے، پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے، برائٹ HD فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD فلیکس، اسکول زرد کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے، اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980، محمد امان الحق 0321-361-3233، محمد احسان الحق 03004389-180، برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے، برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے، پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے، برائٹ HD فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD فلیکس، اسکول زرد کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے، اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980، محمد امان الحق 0321-361-3233، محمد احسان الحق 03004389-180، برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔
मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321। वेलकम बैक नाजरीन। आज गुफ्तगू हो रही है इस्लाम में खुशी और गमी के आदाब। खुशी क्या है, गमी क्या है? खुशी मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए, गमी मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? इस हवाले से अल्लामा इब्न अल्लामा मौलाना एजाजुर रहमान कादरी साहब बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बताता चलूँ कि हमें दरमियान में ज्वाइन किया है बहुत प्यारे टीचर आलिम दीन, यकीनन जिन्होंने बहुत काम किया है दरस कुरान के हवाले से, हुजूर के फरमान के हवाले से। ये छोटा सा एक जो है किताबचा कह लें, किताब कह लें, ये मेरे हाथ में आई है दरस कुरान के नाम से। जनाब मौलाना मोहम्मद रमज़ान सईद साहब इसके मौलिफ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। तकरीबन कह रहे हैं जी इसकी 4-5 जिल्दें हैं और इसके अलावा भी किताबें हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहम्मद रमज़ान सईद साहब का, जिन्होंने बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया। इनका शुक्रिया। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, कितनी किताबें लिखी हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इस किताब में दरस कुरान में क्या क्या है। जो हिस्सा अव्वल मेरे हाथ में है, आप इसको देख भी रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा एहसान है। रमज़ान कैसा गुजर रहा है, क्या फरमाएंगे इस हवाले? अल्लाह का बड़ा शुक्र है और बेहतरीन गुजर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका किताबचा या किताब कह लें दरस कुरान के हवाले से हिस्सा अव्वल, इसमें क्या क्या है और इसके कितने एडिशन आ चुके हैं, कितनी, क्या फरमाएंगे इसकी तफसील के हवाले से? इसकी पहली जिल्द है। ठीक है। इसमें लास्ट 11 सूरा जो है उनको शामिल किया गया है। ठीक है। जिसमें उन सूरतों का तर्जमा, उनका वजह तस्मिया, शान नज़ूल है और मुख्तसर सी इसकी तशरीह की गई है। ठीक है। लिखने का सबब ये है कि ये वो सूरतें हैं जो ज़्यादातर हम नमाज में पढ़ते हैं जी, ताकि जो हम अल्लाह की बारगाह में अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो बंदा नचीज जो है उसको ये पता हो कि वो अपने रब से क्या कलाम कर रहा है। कलाम कर रहा है। तो वाह। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये लिखा है। बहुत अच्छे। तो
بہت اچھی کاوش اپنی طرف سے کی ہے، لیکن الفاظ کی کمی کی اور علم کی قلت کی وجہ سے اس میں کچھ خامیاں بھی ہوں گی، لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ نیکسٹ میں وہ بھی زیادہ. بہت اچھے. یہ حصہ اول ہے، لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دوم ہاں جی آئے گا انشاءاللہ. آئے گا یا آ چکے ہیں؟ دوم جو ہے وہ چلا گیا ہے کتابت پہ. ٹھیک ہے. ہاں جی انشاءاللہ اس میں 30واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو ان کے علاوہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اس سے پہلے سب سے پہلے میں نے 1997 میں لکھی تھی گلستان مدینہ کے نام سے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کے موضوع پہ وہ لکھی گئی تھی. ماشاءاللہ. اس کے بعد 2001 میں لکھی تھی مسافر ذرا دیکھ کر چل. واہ واہ. تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے موضوع لکھے گئے تھے جس میں انسان کو جھنجھوڑا گیا کہ وہ اللہ کی طرف کیسے راغب ہو. ٹھیک ہے. 2 تیسری اس کے بعد لکھی تھی کتاب عظیم. ماشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید سے آیات بینات کا سلیکشن کر کے موضوع کے حوالے سے، اور آج کل خطبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کمپوز ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. واہ واہ. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ جلد ہی. ہے آپ ٹیچر، لیکن یہ کتابیں لکھنے کا شوق کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ سارا جو ہے یہ میرے مرشد کریم کا فرمان ہے، کیونکہ میں عطاری سلسلے سے میرا تعلق ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے تقریباً 91 میں نے بیعت کی. اس وقت سے میرا یہ شوق تھا. میں اس وقت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے بزم سیف کی مدد سے آپ لوگوں کو؟ پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے اس میں ایک انقلاب لانا چاہیے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے کی طرف ہمیں راغب کرے، اور قرآن اور سنت کو ہم لے کر چلتے رہے، زندگی جو ہے وہ بہترین گزر جائے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. ناظرین آئیے سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں. تو میں یہ بتاتا چلوں جیسا کہ اسلام میں خوشی اور غمی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. خوشی کیا ہے، غمی کیا ہے، اس حوالے سے دونوں میں فرق کیا ہے؟ مولانا کیا فرمائیں گے اگر کسی کو غم مل جائے، کوئی پریشانی مل جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، ظاہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بیماری مل جائے چوٹ پریشان ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، غمی آ جاتی ہے، تو کیا فرمائیں گے جب غم مل جائے، پریشانی آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے قرآن اور حضور کا فرمان اور بزرگان دین ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ جی صاحب بھائی، غم سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کیا غم لازمی ملنا ہوتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. کیا ہر انسان کو غم ملتا ہے؟ جی. ہر مسلمان کو غم ملتا ہے، ہر ایمان والے کو غم ملتا ہے. غم اگر ملتا ہے تو کس حیثیت سے ملتا ہے؟ بعض دفعہ غم، پریشانی، مصیبت جو بھی ہوتی ہے وہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعمال والے غم سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی. اور نمبر 2، ایک پریشانی جو ہوتی ہے، وہ غم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. یہی اگر کوئی کہے کہ پریشانی اور مصیبت جو ہے وہ اللہ والوں پہ بھی آتی ہے جی. اور ہم پہ بھی آتی ہے. ٹھیک. آتے ہیں بالکل. اس میں تو بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آتے ہیں، سب کو آتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی پریشانی اور ہماری پریشانی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جی. ہماری پریشانی گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ اللہ اللہ، اور ان کی پریشانی بلندی درجات کا نتیجہ. ٹھیک ہے. ان کو جتنا آئے گا اتنا وہ بلندی پہ جائیں گے. اب ان کا نکلنے کا تو طریقہ چھوڑے نا، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو کیسے نکلنا، واہ واہ واہ، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے. ٹھیک ہے. اور آج جتنے بھی غم میں ہم مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مبتلا ہے. اللہ. نمبر 1 قانون شریعت اسلام اور قرآن، جتنے بھی یہ قانون ہیں ان سے ہم دور ہیں. جی. تو جب ہم دور ہیں تو پریشانی تو لازمی ہے. ایک پریشانی وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ آزمائش تو آنی ہی آنی ہے، بے شک. ٹھیک ہے. یہ تو آدمی بھول جائے. کیا کہا تھا آ کر صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پیار کرتا ہوں. کیا فرمایا، کیا کہا؟ ہوئے 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 اللہ. پیار کیا کہا؟ 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا، جب ان کا ایک ہی جواب تھا تو آگے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تیار ہو جا. تیار ہو جا. ایسے ہی ہے بالکل. اسے کیا پتا، اگر صحابی کو حکم ہو رہا ہے کہ تیار ہو جاؤ، ہائے 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 اللہ اللہ، تو پھر ہمیں بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اللہ اکبر.
تو پھر تھوڑی سی پریشانی اور مصیبت آ جائے تو دھڑم سے گر نہیں جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو، میں ہی ملا تھا، میں ہی تھا، کوئی اور تھا ہی نہیں، نمازیں میں نے پڑھی، روزے میں نے رکھے، سخاوت میں نے کی، سب کچھ میں نے کیا، میرا فلاں بھائی یا نہ اس نے نماز پڑھی نہ اس نے روزے رکھے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر غم دینا ہوتا ہے تو ہر کسی سے انٹرویو لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی ایک یونیورسٹی بنی ہوئی ہے تو ان کے سامنے سے ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں، ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، ہزاروں انسان گزرتے ہیں، تو وہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے بڑا، وہ ہر کسی سے انٹرویو لے لیتا ہے، بھائی آؤ بھائی انٹرویو دو، ٹھیک، ہر کسی کو پکڑتا جو دروازے سے گزرے اسے پکڑ کے کہ چلو بھی آؤ بھی جلدی بتاؤ مجھے میرے سوالوں کے جواب دو۔ ہر کسی سے ہوتا ہے یہ؟ نہیں، ہر کسی سے نہیں ہوتا، اس کے لیے خاص آدمی ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے اپلیکیشن دی ہوتی ہے، جی جی، جس کی اپلیکیشن ہوتی ہے انہی سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ کیوں پوچھے جاتے ہیں؟ کہ ان کو رکھنے کا پروگرام ہوتا ہے کہ ان کو رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا، اور جن کے لیے یہ پروگرام ہوتا ہے انہی سے سوال ہوتے ہیں، ہر کسی سے سوال نہیں ہوتے، نہ کافر سے پوچھا جائے گا، نہ مشرک یہودی نصرانی، کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جا رہا ہے ایمان والے سے۔ اللہ، تکلیف آئے گی ایمان والے پہ، مصیبت آئے گی ایمان والے پہ، پریشانی کن پہ آئے گی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثم استقاموا، جب کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے تو اس کے بعد یکدم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ثم استقاموا، جی، ضرورت اسی لیے ہے کہ جب اللہ کہہ دے کہ جب کہہ دینا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر پریشانی لازمی آئے گی، لازمی آئے گی، اور جب لازمی پریشانی آئے گی تو پھر اس کے بعد صفت کیا ہے؟ ثم استقاموا، اللہ اکبر، جب وہ ڈٹ جائیں گے پھر انعام کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر آگے کیا ہوگا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، یعنی کہ یہ آپ دیکھیں خالق کائنات نے بتا دیا لوگوں، غم جو ہے وہ جو ہمارے ہوں گے ان کو لازمی طور پہ آئے گا، ان کو لازمی آئے گا، اور غم سے نکلنے کا بھی طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو ہم جیسے لوگ ہیں، وہ جو آپ نے سوال کیا، وہ سب سے پہلے تو خود سے جو ان پہ غم آیا ہے جلدی نکلنے کی کوشش کریں، یکدم، یعنی اس کو پہاڑ بنا کے اپنے سر پہ نہ رکھیں کہ مجھے تو غم مل گیا بس صبح شام غم مل گیا، نہ یہ نہ کریں، سب سے پہلے خود جلدی نکلنے کی کوشش کریں۔ یکدم تو ہوتا ہے، تھوڑی بہت مصیبت تو ہوتی ہے، پریشانی، میں نے یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کوئی اگر جناب والا کاٹ جائے میرے ہاتھ کو، کوئی چیوٹی بھی کاٹے، یکدم میں ایسے کروں گا، یہ ایک فطرتی طور پہ انسان یکدم ایسے کرتا ہے، وہ ہلتا ہے جلتا ہے، جب بھی کوئی چیز اس کو کاٹتی ہے تو یکدم پریشانی ہوتی ہے، وہ پریشانی علیحدہ ہے کہ یکدم کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا تو انسان تھوڑا بہت ہل گیا، اتنی کی تو اجازت ہے، لیکن اگر اس غم میں ڈوب ہی جائے آدمی، اللہ اکبر، اسی میں ہی پڑا رہے، اسی کو ہی سوچتا رہے، اس سے منع کیا گیا ہے، فرمایا یہ نہیں کرنا، یکدم پہلے تو نکلنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد جب وہ سمجھے گا کہ یہ غم اللہ کی طرف سے ہے اللہ اللہ، تو پھر کیا کرے گا انسان؟ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، توبہ، یکدم متوجہ ہوگا، یکدم۔ صحابہ کرام کا یہی وتیرہ رہا، جیسے ہی تھوڑی سی پریشانی آئی یکدم اللہ کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، سبحان تھوڑی سی آندھی کیا آئی سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، تھوڑی سی پریشانی کیا یکدم اللہ، بارش نہیں پڑ رہی، صحابی نے کیا کیا ہے؟ اپنے باغ کے اندر نماز نہیں پڑھی، جی، دعا نہیں مانگی، بے شک، پھر اس کو کہا نہیں کہ جاؤ باہر دیکھ آؤ، انہوں نے کہا باہر تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے، یہیں پہ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج غم میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی، کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، یہ ایک موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، یہ وجہ صرف یہ ہے صاحب بھائی کہ آج ایک تو ہم اس غم کو اللہ کی طرف وہ کیا کہتے ہیں کہ منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ دوسرے لفظوں میں ویسے آدمی کہتا نہیں ہے، کہے گا تو وہ آدمی بالکل ہی اسلام سے خارج ہو جائے گا، دار اسلام سے، لیکن وہ اپنے عمل سے یہ بتا دیتا ہے کہ مجھ پہ اللہ نے زیادتی کی، استغفر اللہ، ایسا ہی ہے نا، یہ اپنے عمل سے بتا دے گا، کیوں ہو گیا، ہونا نہیں چاہیے تھا، مجھ پہ کیا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ جناب والا کرتا کرتا کئی مرتبہ تو ایسا آدمی کفر کی طرف راغب ہو جاتا، کیوں کہ جب وہ زیادتی کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، زیادتی کو تو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا اچھائی اچھی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کرو، بری چیزیں اپنی طرف منسوب اللہ اللہ اللہ، لیکن آپ کو جب غم آتا ہے تو یکدم جب آپ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر اللہ اپنی طرف آنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ اکبر، اور جو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے غم آیا ہے اور میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، پھر جیسے ہی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے ایمان کی جو طاقت ہے اس کو دیکھ کر پھر فیصلے ہوتے ہیں، اللہ، تھوڑا سا یہ سمجھنے والی بات جی ہے، جی، اس کی ایمانی طاقت کی طرف دیکھ کر پھر اوپر سے فیصلہ آتا ہے، جتنا اس کا طاقتور ایمان ہوگا اتنی جلدی فیصلہ آ جائے گا، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اتنی جلدی فیصلہ آئے گا، واہ واہ، آپ کا اگر ایمان طاقتور ہے
ایمان کا درجے آپ کو پتا ہے؟ ایمان سب سے طاقتور کون سا ایمان ہوتا ہے؟ کہ آدمی برائی کو کیا کرے؟ ہاتھ سے روک دے. بے شک. نمبر 2 زبان سے روک دے. نمبر 3 کم از کم دل میں تو برا سمجھے. اور آج کیوں نہیں یہ سارا معاملہ ہوا؟ ہم برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے. معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا. اس لیے وہ سب سے پہلے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے اس کے ایمان کتنا مضبوط ہے، اس طرح اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غم سے یکدم نجات پا جائے گا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ غم سے نجات پانا، جی جب آدمی غم سے نجات پا جائے اور اس کو پتا چل جائے کہ اب میں غم سے نجات پانے والا ہوں، تو اس کے ذہن میں فوراً ایک بات آنی چاہیے کہ جیسے ہی غم سے نجات پاؤں گا تو کہیں پھر نہ غم آ جائے، مجھے کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ یہ غم رکتے چلے جائیں، بار بار نہ آئے، بار بار نہ آئے. غم تو آنا ہی ہے، یہ تو کوئی نہیں، مرنا نہیں ہے. ہر گھر سے میت نہیں اٹھتی، ظاہر اٹھتی ہے، ہر کسی نے جانا ہے، ہر کوئی جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ غم یکدم آپ کو ملتا ہے، سب سے پہلے ایک آپ کے ذہن میں بات آ جائے، کیا؟ وہ جو ایک جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آپ بار بار پڑھتے بھی ہیں جب میت ہوتی ہے، جب آپ اعلانات ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سبق ہے. اس کو آپ عام جملہ نہ سمجھیں. مقصد یہ ہے، معاملات اس لیے خراب ہوئے پڑے ہیں کہ بعض جملے ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلکا سمجھا ہوا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی تاریخ ہے، کتنی بڑی بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جنازہ ہوتا ہے یا کوئی محفل بھی ہوتی ہے، ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی آ جائیں، ثواب دارین حاصل کر لیں. بھائی یہاں پہ آپ کہیں صاحب بھائی کہ یہاں پہ آپ آئیں میرے پروگرام میں ثواب دارین حاصل کریں، تو یہاں پہ آ کے اگر کوئی بیٹھا بھی رہے گا، سویا بھی رہے گا، ثواب دارین تو اسے مل جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن مقصد آپ کا پورا نہیں ہوگا. وہ جو آپ کا بلانے کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوگا. ثواب دارین تو آپ کو مل جائے گا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھی ثواب دارین کے، جی روزہ رکھا ثواب دارین کے لیے، ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون کا ثواب دارین کے لیے، مسجد بنا دی ثواب دارین کے لیے. بھائی صرف ثواب دارین ہی ہے یا کوئی اور کام بھی ہم نے کرنا ہے؟ بہت اچھا. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صرف ثواب دارین ہی نہیں سکھا رہا، یہ آپ کو بتا رہا ہے بھائی سن، یہ کیا بولا ہے؟ آپ ذرا غور کر اپنے جملے پہ، کیا بولا ہے تم نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. غم یہیں پہ تو ختم ہو جائے گا کہ جب آپ سمجھیں گے کہ یہ جا رہا ہے تو میں نے بھی جانا ہی جانا ہے. جب یہ ذہن میں ایمان پختہ ہو جائے گا تو پھر آدمی غم سے، یہ موت والے غم سے تو جلدی نکل جائے گا جب اسے پتا چل جائے گا کہ میں نے بھی جلدی ہی جانا ہے. جب وہ کہے گا نہیں ابھی نہیں، تو ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جناب والا میرے بچے ہوں گے، ابھی تو بچوں کی شادی کرنی ہے، پھر بچوں کی شادی ہو جائے گی، اس کے بعد جناب والا پھر بچوں کی شادی ہو جائے گی، پھر میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اور بوڑھا ہونے کے بعد پھر وہ جو میرے بچے ہیں وہ مجھے اٹھائیں گے، ایک مرتبہ لے جائیں گے جناب والا ہسپتال میں، کہیں گے بڈھا بچ گیا جی، پھر دوبارہ پھر میں آؤں گا تو پھر جناب والا آ کر پھر 2-3 مرتبہ ہسپتال کے چکر لگیں گے، پھر جا کے کہیں مرنا ہے، ابھی میں نے تھوڑا مرنا ہے. یہ انسان ایسی سوچ رکھنے والا غم میں مبتلا رہے گا. اور جس کا عقیدہ یہ ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں جوانی میں چلے جائیں، پتہ نہیں کب چلے جائیں، تو انسان جلدی ہی اس غم سے نکل سکتا. بہت اچھے. آخری سوال شامل کر لیتے ہیں. شاید آپ سمجھے کہ یہ عجیب سا سوال ہے، لیکن سوال بنتا ہے. ایک آدمی جو ہے کچھ نماز پڑھ کے خوشی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، اچھے کام کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو غلط کام کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈیفائن کرنا شروع کر دو تو دور نکل جاؤں گا. تو مجھے بتائیں کہ جو اچھے کام کر کے خوشی محسوس کرتا ہے اور جو غلط کام کر کے جو ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اس میں کیا آپ تھوڑا سا گفتگو فرمائیں گے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اچھے والا اور برے والا؟ یقیناً اچھے والا تو اچھی طرف جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں فیض صاحب بھائی، وہ جو غلط کام کر کے خوشی محسوس کرتا ہے نا، سب سے پہلے تو سمجھیں گے کہ اس کی جو روح ہے نا وہ کمزور ہے. آدمی کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. آدمی کا جسم بھی طاقتور ہونا چاہیے اور روح بھی طاقتور ہو. جسم طاقتور ہوگا تو کیا ہوگا؟ جسم اچھا ہوگا، طاقتور ہوگا، یا جسم بیمار ہوگا؟ جب جسم بیمار ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کے سامنے آپ مرغن غذائیں اچھی بھی رکھ دیں تو پھر بھی 104 پہ بخار ہے تو وہ اس کا کھانے کو بالکل دل ہی نہیں کرے گا. لیکن جس کا جسم توانا ہوگا، اس کو آج والا ایک اچار کی پھاڑی اور آدھی اور ایک روٹی اور ایک لسی کا گلاس اور آپ دوپہر کو پکڑائیں تو وہ مزے سے کھا لے گا. کیوں؟ جسم طاقتور ہے. جب جسم طاقتور ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو پھر آپ کو ہر چیز کھانے میں مزہ آ جاتا ہے. لیکن جب یہ کمزور ہوتا ہے تو پھر اچھی غذائیں بھی ہو تو آدمی کو کھانے کا مزہ نہیں آتا. اسی طرح ایک روح کا معاملہ بھی ہے. جب انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے نا
अंदर से तवाना होती है, तो फिर उसको सबसे पहले तो अच्छे और बुरे काम की तमीज हो जाती है। वो जो अच्छे बुरे काम करके अच्छाई महसूस करते हैं ना, वो बुरे काम को अच्छा समझ रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे ही है। वो अपने बुरे काम को क्या समझते हैं? अच्छा समझते हैं। हमने पिछली मर्तबा भी मैंने एक जुमला बोला था कि हर आदमी जो नेकी करता है ना, हर किसी के जहन में कोई ना कोई नेकी होती है जी। वो जो डाकू और चोर है ना, जो सारी रात वो नहर पे खड़े होकर किसी का साइकिल और किसी का मोबाइल और किसी के पैसे लूट लेता है, सुबह वो भी नमाज पढ़ के फख्र महसूस करता है कि मैंने दरूद पढ़ लिया है, मैंने नमाज पढ़ लिया है, मैंने ताज्जुद पढ़ लिया है, मैं तो अजान भी देने वाला हूं, वो फख्र महसूस करता है और अपनी उस गुनाह को, इस नेकी का लबादा उस पर ओढ़कर आराम से सो जाता है। वो समझता है कि मैंने नमाज पढ़ लिया, यानी कि इसे कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को नाउज़ुबिल्लाह रिश्वत देना। वो रिश्वत दे रहे होते हैं। वो जो जनाबे वाला औरतें होती हैं ना, जो सारा साल, अब पता नहीं नाज़रीन जो देख रहे हैं कहीं गुस्सा भी ना कर जाएं, वो सारा साल जो धंधा करने वाली होती है ना, जब मुहर्रम आता है वो भी काले कपड़े पहनकर जनाब वाला सड़कों पर निकलती हैं। देखा मुल्तान में देखें, आप जिधर भी देखें अक्सर बेशतर ऐसा होता है। वो क्या करती हैं, वो सारा साल का जो गंद होता है उसके ऊपर मुहर्रम की नेकी की चादर चढ़ाकर अपने आप को नेक कहते हैं। ये तो नेकी ना नेकी इसे नहीं। वो जो आदमी सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं दिलाता है, वो क्या करता है, पूरा महीना छप्पड़ का पानी डालकर दूध में और 11वीं शरीफ का खत्म दिला के समझता है कि मैंने नेकी कर ली। ना, ये इसे नेकी नहीं कहते। अगर ये क्या होता है, रूह की कमजोरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा काम अच्छा लगे, बुरा काम बुरा लगे, सबसे पहले आपको अपनी रूह के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके ऊपर मेहनत कैसे करनी पड़ेगी? इसके लिए सबसे जो बेहतरीन चीज है, जो आपकी रूह को ताकतवर बनाएगी और आपको जिसमें इबादत का मजा आएगा। साहब भाई एक बात याद रखें, कुरान पाक हो, नमाज हो, कुरान हो, तिलावत हो, रुकू हो, सुजूद हो, और जो जिक्र व अस्कार हैं, जितनी भी चीजें हैं, इन सब के अंदर खालिक कायनात ने एक मजा रखा हुआ है जी। हर नाम में एक मजा है। हमारे इस इलाके में सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े नाम है अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन उनको या हय्यु या कय्यूम में मजा आ गया। वाह। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक जायका ऐसा अता फरमाया या हय्यु या कय्यूम में, वो इसी जायके को बांटते रहे। इसी तरह या रज़ाक़ में एक जायका है, और या अल्लाह, या रहीम, या करीम, या अलीम, काबिद, बासित, खाफिद, राफे, मुईद, मुदिल, समी, बसी, ये 99 नाम अल्लाह तबारक व तआला, हर नाम में अपना एक मजा है। और फरमाया कि जब आपको रिज़्क़ की जरूरत है, या रज़ाक़ कहें। अगर आपको हिफाजत की जरूरत है, या वकील, या फिर, इसी तरह अगर आपको हर चीज की जरूरत है तो या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हर नाम में मजा रखा है। इसी तरह तिलावत में मजा, और यह मजा कब आएगा पता है? यह मजा उसी वक्त आएगा जब आपकी रूह तवाना हो। वाह। जब आपकी रूह ताकतवर है तो आपको इबादत में मजा आएगा और अच्छे काम में मजा आएगा, बुरे काम की तरफ आप मुतवज्जे ही नहीं होंगे। यह सब रूहानियत की कमजोरी होती है। और रूह को ताकतवर करने के लिए किसी डॉक्टर के पास तो जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके जिस्म को ताकतवर करेगा। और रूह को अगर ताकतवर बनाना है तो किसी रूहानी शख्सियत के पास जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बफज़्ल खुदा इस चीज से आप बिल्कुल निकल सकते। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन जल्दी से कलाम एक शामिल करते हैं। हुसैनी बरादरान खाक पाए चादर वाली सरकार लिखवाना जो है बायस मुसर्रत समझते हैं। आप हमें ज्वाइन किए हुए हैं तो इनकी जानब बढ़ते हैं, कलाम शामिल करेंगे। इसी के साथ दो सना खान और हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। दरमियान में जनाब सईद अहमद हैदरी चिश्ती साहब चक झुमरा से तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खुश आमदेद जी आयनु एक मरतबा फिर जी। तो इनके साथ इंशाल्लाह आकिब अली कादरी साहब कलाम पेश फरमाएंगे और आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे। जी बिस्मिल्लाह जी। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले
टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे आपके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे आपके पलते थे, अभी टुकड़ों पे आपके पलते हैं, कल भी टुकड़ों पे आपके पलते थे, अभी टुकड़ों पे आपके पलते हैं। अब हमें क्या, अब हमें कोई रागा, अब हमें क्या कोई दबाएगा, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, और उस पे आता, और उस पे आता कभी ज़वाल नहीं, किस्मतें जिनकी वो बदलते वाह वाह आदरान, बहुत प्यारा कलाम। अल्लाह इनके इल्म अमल आवाज़ व अंदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। चक जुमरा से दरमियान में हमें जायन किया है सना खान इब्ने सना खान, जिनके बुज़ुर्गों को तूतिए पाकिस्तान का लक़ब भी मिला। जुमरा में वो मुक़ीम थे। उनके साहबजादे जनाब मोहम्मद सईद अहमद हैदरी चिश्ती साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कलाम शामिल करें। उसके बाद आज के आखिरी सना खान की जानब बढ़ते हैं और ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे। जनाब मोहम्मद सईद अहमद हैदरी चिश्ती, बिस्मिल्लाह जी। मदीने च पूरा सवाल हो गया, मदीने च पूरा सवाल हो गया, मैथों दूर मेरा ज़वाल हो गया, मदीने च पूरा मदीने च पूरा सवाल हो गया,
کا تساں باج جینا محال ہو گیا مدینے چ پورا کعبے دی چھت پڑھدا اذاناں کعبے دی چھت تے پڑھدا اذاناں کعبے دی چھت تے پڑھدا اذاناں بلند کنا حبشی بلال ہو گیا کعبے دی چھت تے پڑھدا اذاناں بلند کنا حبشی بلال ہو گیا مدینے چ پورا جیڑا اٹھ گیا علی دے بوئے تو جیڑا اٹھ گیا علی دے بوئے تو جیڑا اٹھ گیا علی دے بوئے تو غریب ہو گیا کنگال ہو گیا جیڑا اٹھ گیا علی دے بوئے تو غریب ہو گیا کنگال ہو گیا مدینے چ پورا حسین و حسن دوویں نانے دا نقشہ حسین و حسن دوویں نانے دا نقشہ حسین و حسن دوویں نانے دا نقشہ دعا دے مکمل جمال ہو گیا مدینے چ پورا حاکم نکیرہ قیانات سن کے اے حاکم نکیرہ قیانات سن کے اے حاکم نکیرہ قیانات سن کے کہ خوب بجتے کمال ہو گیا حاکم نکیرہ قیانات سن کے کہ خوب بجتے کمال ہو گیا مدینے چ پورا واہ واہ مدینے چ پورا سوال ہو گیا ہے بہت پیارا کلام اور ایک سے ایک بڑھ کر شعر تھا اس کا دعا ہے اللہ ان کے علم و عمل آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ناظرین کلام شامل کرتے ہیں لیکن جناب سیام شفیق صاحب جو غالباً چنیوڑ سے ہاں بالکل چنیوڑ سے وہ حسینی برادران کو فرمائش کر رہے ہیں کہ سبحان ربی اللہ وہ کلام شامل کرتے ہیں اسی کے ساتھ آج کی بزم کے آخری ثنا خان محمد عاقب علی قادری صاحب اور پھر ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے 2 اشعار اس کلام کی ہو جائیں گے سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سجدے وچ زغرا دا جایا سجدے وچ زغرا دا جایا تیر یزیدی کھاوے تے فرماوے سبحان ربی
یا لعلی سبحان ربی یا لعلی سبحان ربی یا لعلی سبحان ربی یا لعلی شبیر نے کلمہ نانے انج دنیا تک اپڑایا کدی لاشے چائے پتران دے تے کدی غازی دا سر چایا او بڑی کوشش کیتی ظالم نے تے شاہ حق دا نعرہ لایا خنجر دی ہر ایک ضرب اتے بس ہو ورد سنایا سبحان ربی یا لعلی سبحان ربی یا لعلی سبحان ربی یا لعلی سبحان ربی یا لعلی شبیر دی لاش تے گھر میں غوا شبیر دی لاش تے گھر میں غوا اٹھ اٹھ کے مٹیاں پاوے تے فرماوے سبحان ربی یا لعلی سبحان ربی یا لعلی اللہ دی قسمیں تو شبیر اسلام دانا محسن پاک شریعت شدا توحید نام محرم راز اج کوئی جگ تے پڑھ نہ سکیا او جی میں پڑھی حسین نماز سبحان ربی یا لعلی 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 اللہ اکبر سبحان اللہ. بہت پیارا کلام حسینی برادران پیش فرما رہے تھے. آئیے ناظرین آج کے آخری ثناخوان اور آخری کلام کی جانب بڑھتے ہیں. کل انشاءاللہ روزے کے مسائل کے حوالے سے زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے موضوع ہے. مفتی محمد محسن شہزاد چشتی صاحب انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے اور ثناخوانی بھی ہوگی اور سوالات اور آپ کے جوابات انشاءاللہ وہ بھی شامل کیے جائیں گے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ موضوع کے ساتھ. اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے بزم سیف. اللہ حافظ. جناب عاقب علی قادری صاحب پیار آکاش کر لیجئے دونوں عالم سنور جائیں گے. پیار آکاش کر لیجئے دونوں عالم سنور جائیں گے. پیار آکاش کر لیجئے دونوں عالم سنور جائیں گے. عشق میں ان کے مر جائیے ورنہ یوں بھی تو مر جائیں گے. عشق میں ان کے مر جائیے ورنہ یوں بھی تو مر جائیں گے. آؤ چلتے ہیں شہر مدینہ تاکہ آ جائے جینے کو جینا. ہاں آؤ چلتے ہیں شہر مدینہ تاکہ آ جائے جینے کو جینا. ہوں گے دن حاصل زندگی
جو مدینے گزر جائیں گے ہوں گے دن حاصل زندگی جو مدینے گزر جائیں گے پیار آقا سے کر لیجئے دونوں عالم سنور جائیں گے اور ان کے اصحاب کا صدقہ مانگو آل اطہار کا صدقہ مانگو ہاں ان کے اصحاب کا صدقہ مانگو آل اطہار کا صدقہ مانگو چاہے جتنے ہوئے خالقہ سے دیکھنا فوری بھر جائیں گے چاہے جتنے ہوئے خالقہ سے دیکھنا فوری بھر جائیں گے عشق میں ان کے مر جائیے ورنہ یوں بھی تو مر جائیں گے اور لاج رکھی ہے دنیا میں جیسے حشر میں بھی یہ رہ جائے ایسے لاج رکھی ہے دنیا میں جیسے حشر میں بھی یہ رہ جائے ایسے آپ کے صدقے پھر تو ہمارے آپ کے صدقے پھر تو ہمارے معاف ہوتے گزر جائیں گے عشق میں ان کے مر جائیے ورنہ یوں بھی تمہارے جائیں گے اور رشک عرش بری کر اٹھے گا ذرہ ذرہ زمین کا کہے گا ہاں رشک عرش بری کا کہے گا ذرہ ذرہ زمین کا کہے گا مرحبا سرور انبیاء مرحبا سرور انبیاء آج نوری کے گھر جائیں گے مرحبا سرور انبیاء آج نوری کے گھر جائیں گے پیار آقا سے کر لیجئے دونوں عالم سنور جائیں گے عشق میں ان کے مر جائیے ورنہ یوں بھی تو مر جائیں گے عشق میں ان کے مر جائیں گے ورنہ یوں بھی تو مر جائیں گے